لیلا کالج سے آتے ہی کچھ دیر میں پریشانی سے بولی، امی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسے لگتا ہے میری آنکھوں کے آگے بالکل ہی اندھیرا آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی امی اور مہنور فوراً ہی لیلا کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو واقعی وہ گھبرائی ہوئی کہ امی مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ریحانہ بیگم نے بڑے حوصلہ کرتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ آرام سے بیٹھو، پریشان نہ ہو، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پریشانی تو بہت ہی زیادہ تھی۔ پاپا کو فون کیا، وہ بھی پریشان ہوئے اور کہا کہ آپ فوراً اسے ڈاکٹر پر لے جائیں۔ تو اس طرح لیلا کو فوراً ڈاکٹر پر لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے فل طبی معائنہ کرنے کے بعد کہا، بظاہر تو ایسی کوئی بیماری کے سمٹمز نظر نہیں آ رہی، آپ ریلیکس رہیں، جیسے اچانک نظر چلی گئی ہے، انشاءاللہ تھوڑا انتظار کریں، ہو سکتا ہے اسی طرح لوٹ آئے۔ انتہائی پریشانی میں وہ ڈاکٹر سے واپس آئے۔ لیلا کا دھیان بدلنے اور اس کو حوصلہ دینے کے لیے کبھی کوئی بات، کبھی کچھ جوس دے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ یوں لیٹ جاؤ، آپ یوں آرام کر لو، آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی انتظار میں وقت گزرنے لگا کہ اب شاید آ جائے، ابھی ٹھیک ہو جائے، شاید صبح ٹھیک ہو جائے نظر۔ وقت گزر کیا رہا تھا، وقت تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تھم گیا ہے، گزر ہی نہیں رہا۔ سب دعاؤں میں لگ گئے، کبھی امی دعا کر کے دم کرتی اور کبھی سب پیاروں کو کہا جاتا کہ آپ دعا کریں کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ نظر تو نہ لوٹ کر آ سکی، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور تکالیف بڑھتی چلی گئی، اور ہر روز کی کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف جو عام فہم نہ تھی ہو جاتی۔ اتنے ڈاکٹرز تبدیل کر کر کے دیکھے گئے، جو ڈاکٹر کا مشورہ کسی نے بھی دیا اسی کو بھی آزمایا گیا۔ لیلا کی صحت اتنی گرتی گئی، جوان بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر والدین کا جو حال تھا بیان سے باہر تھا۔ زندگی جیسے بالکل ہی بدل کر رہ گئی۔ ہر وقت ہر ایک کے منہ پر صرف لیلا کا ہی نام تھا۔ غرض کے ہر طرح کے معالج کو آزمایا گیا، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی حکیم اور کبھی میڈیکل ڈاکٹرز تو کئی بدلے، کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ مرض بڑھتا چلا گیا، یعنی کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کسی کو تکلیف کا اندازہ نہ ہوتا۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ کوئی بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے، بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ریلیکس رہیں، آپ اس طرح آپ یہ دے کر دیکھیں، کچھ دن انتظار کریں۔ کہ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ دم درود کرنے والا جو بھی کوئی بتاتا وہاں پر بھی پہنچ جاتے، کہ کوئی ایسا اللہ کا کلام بتا دے کہ یا پڑھ کر دم کر دے تو اللہ شفا دے دے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ملے کہ جنہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں جی، آپ مانیں یا نہ مانیں، جادو برحق ہے، اور ان پر کسی نے بہت سخت جادو کروا دیا ہے۔ آخر کار لیلا کو کیا ہوا، کیا تھا، اور اس کی ظاہری کنڈیشن اور نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے تندرست لیلا کا اس حال کو پہنچنا، یہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعی بیماریاں نہیں، کسی جادوئی عملیات کا نتیجہ ہے۔ آخر ان سب تکالیف کو سہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک جوان بچی کا اس طرح موت کے منہ میں چلے جانا انتہائی تکلیف دہ تھا، اور ایسا سوچا بھی نہیں۔ انسان زندگی اور موت کے بارے میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں پتا، لیکن انسان یہ ایسی عمر ہوتی ہے، اور پھر جب تندرست بچہ ہو، سب کچھ، کوئی تکلیف نہ ہو، تو انسان کبھی ایسا سوچتا بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ زندگی کسی کی کتنی ہے اور موت کب آ جائے اس کے بارے میں تو کسی انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن پیاروں کا دکھ، اور وہ بھی جوان اولاد کا دکھ، انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔
چاہے انسان کتنے بڑے حوصلے کا مالک ہو، بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ امی پاپا کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی۔ پاپا تو پھر حوصلے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوصلے بڑے بنائے ہوتے ہیں، اور عورت اور ماں تو خاص طور پر شاید اپنے بچوں ہی میں بستی ہے۔ امی کی سارا دن آنکھیں بھیگی رہتی، گو کہ اپنے روٹین کے کاموں میں لگی رہتی، مہنور کو بھی حوصلہ دیتی رہتی۔ مہنور جو اب بالکل ہی اکیلی رہ گئی۔ دونوں بہنوں کی دوستی بھی بہت تھی۔ شادی ہو کر اگر لیلا رخصت ہو جاتی تو غم تو کیا، خوشی خوشی اس کی جدائی برداشت کر لیتے سبھی، لیکن اس کا اس طرح دنیا سے چلے جانا سب کے لیے انتہائی دکھ کا باعث بنا۔ لیکن یہ سچ ہے اور ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا پیار ہی ماں نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو کتنا بڑا بھی صدمہ ہو تو وہ صبر دے دیتا ہے۔ تو زندگی نارمل ہونے لگی، وقت گزرنے لگا، مہنور بھی اپنی ایجوکیشن میں مصروف ہو گئی۔ زندگی کچھ اس طرح سے رواں تھی جیسے کہ بس خانہ پوری کر رہے ہیں۔ آمنہ کی فکر مندی تو اپنی جگہ چل ہی رہی تھی، لیکن لیلا کے غم نے تو جیسے حوصلے ہی پست کر دی ہیں۔ انجانے خوف اور غم جیسے زندگی پر مسلط ہو گئے۔ دل کے ہر وقت جیسے پریشان ہی رہنے لگ گئے۔ شیلاپی اور ارسلان بھائی جب آ جاتے تو زندگی میں پھر بھی کوئی خوشی کی لہر دوڑ جاتی اور ان کے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا۔ امی پاپا کا بھی ان وقت بچوں کے لاڈ پورے کرتے ہوئے وقت گزرتا اور مصروفیت بھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی بچوں کے ساتھ ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ دیر ماحول میں چینج آ جاتی۔ آمنہ تو ویسے ہی زندگی کی اتنی الجھنوں سے گزر رہی تھی کہ وہ پاکستان کافی دیر سے نہ آئی تھی کہ یہاں آ کر خاندان والوں کو اور دوسرے لوگوں کو فیس کرنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے طور طریقے کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے کی تکلیف درد کو جاننا ضرور چاہتے ہیں اور ہر طرح کی اپنی رائے دینے سے بھی باز نہیں آتے، اور گھر گھر جانے کے لیے ایک سٹوری تو ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ لیکن دلی ہمدردی کے ساتھ کسی کو اس کی تکلیف دور کرنے میں قطعاً ہمارا رول منصفانہ نہیں ہوتا، بلکہ تنقیدی ہوتا ہے، جو کہ تکلیف سے گزرنے والے انسان کے لیے یہ رویہ برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو اس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، باوجود کوشش کے بھی حالات اس کے بس میں نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی ہر کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اب اس کی معافی کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، اور نہ معاشرے میں اس کا وہ مقام ہے کہ جو اس شادی سے پہلے تھا، اب اس کی ڈیورس ہو گئی ہے یا وہ گھر آ گئی ہے، تو اس سے بڑا تو مجرم اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے آمنہ ابھی تو پاکستان آئی نہیں کافی دیر سے، اور ارسلان بھائی اور شیلاپی کی کئی دفعہ کبھی یورپ کبھی سعودیہ شفٹنگ چلتی رہی۔ ارسلان بھائی کی جاب کے سلسلے میں اب کچھ وقت گزر گیا، مہنور کی تعلیم بھی مکمل ہونے کو آ گئی۔ دن کبھی ہنس کر کبھی رو کے گزرنے لگے، کبھی گئے وقتوں کو یاد کر کے آنکھیں ڈبڈبا جاتی، کیونکہ وقت تو کبھی کسی حال میں کسی کے لیے رکتا نہیں۔ دن مہینے سال گزرتے چلے جاتے ہیں اور نہ گیا وقت کبھی لوٹ کر آتا ہے، لیکن ایسے ایسے نشان اور ایسے ایسے خوف اور خوشی کے سائے پیچھے گزرے وقت کے نشان چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور انہی خوف اور اندیشوں سے گزرتے وقت میں اچانک وہ وقت بھی آ گیا۔ زندگی کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مہنور کو بھی رخصت کرنا ہے۔
سب سے چھوٹے بچے کو والدین بھی ساری زندگی چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ بھی بڑا ہو گیا ہے، اور یا انسان یا ماں باپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور یوں ہی گزرتا وقت جیسے ایک دم ہی تھم گیا، سر پر جیسے پہاڑ گر گیا، اور جیسے لگا کہ ریحانہ بیگم ساکت ہو گئیں کہ چلنا ہی بھول گئیں، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا کہ جب انعام صاحب اور ان کی بیگم اچانک آ گئے۔ آگے آئندہ بتاؤں گی۔